شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ مسلسل سلسلہ گفتگو بیان دعائے روزانہ ماہ رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج 15ویں تاریخ ہے ماہ رمضان کی، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے۔ اس دعا کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ جو 15ویں دن امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اور اس کے پڑھنے کا ثواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ طاعۃ الخاشعین، کہ اے پروردگار مجھے اس دن میں خاشع بندوں کی اطاعت کا رزق نصیب فرما، یعنی میرا نصیب قرار دے کہ میں اللہ کے خاشع بندگان خاشع کی اطاعت، ان جیسی اطاعت کر سکوں۔ وَشَرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، اور میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ جو تواضع کرنے والے تیرے لوگ ہیں ان کی طرح سے میں بازگشت کر سکوں اور تیری بارگاہ میں پلٹ سکوں۔ انابت المخبتین، جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو تیری بارگاہ میں مخبتین ہیں، جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، دو جملے ہیں اس دعا کے، اور تیسرے پہ دعا ختم ہو رہی ہے۔ بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، اور تجھے تیری ہی امان کا واسطہ ہے اے خائف لوگوں کے لیے امان۔ آج کے دن کی جو دعا ہے، اس دعا کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ من دعا بھی قضى اللہ لہ 80 حاجۃ من حوائج الدنیا و20 من حوائج الآخرہ۔ پروردگار عالم آج کے دن جو اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دنیا کی 80 حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور آخرت کی 20 حاجتوں کو پورا کرتا ہے اس دعا کی طرف۔ وَرُفِعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جَوَارِ النَّبِيِّينَ مِن نُورٍ يَتَلَأْلَأُ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ، اور پروردگار عالم جنت الفردوس کے اندر اسے اس عالم میں بھیجتا ہے کہ جنت میں اس کے 1000 شہر ہیں، 1000 گھر نہیں، 1000 شہر ہیں، اور یہ 1000 شہر کہاں ہیں؟ فی جوار النبیین، نبیوں کے، انبیاء کے جوار کے اندر یہ 1000 شہر ہیں۔ من نور، ایک ایسے نور کے ساتھ یہ منور ہیں۔ یتلألأ فی کل مدینۃ الف غرفۃ، اور ہر شہر کے اندر 1000 کمرے ہیں کہ جو ایک نور کے ذریعے سے چمک رہے ہیں۔ فی کل غرفۃ الف حجرۃ، اور ہر گھر کے اندر الف 1000 حجریں، کتنا بڑا گھر ہوگا۔ ما نشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہوگی کہ جو انسان کا نفس چاہتا ہے، انسان کو خواہش ہوتی ہے، اور اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اسے ملے گا۔ جو اس کا نفس چاہتا ہے وہ اسے ملے گا، جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ اسے ملے گی، ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ آج کے دن کی دعا کا ثواب، کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ پہلا فقرہ اس دعا کا، اللہم ارزقنی فیہ طاعۃ الخاشعین، کہ پروردگار مجھے اس دن میں خشوع کرنے والے افراد کی اطاعت جیسی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خاشع بندوں کی اطاعت، خشوع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو نرمی کے ساتھ حاصل کرنا، یا کسی بھی چیز میں انسان اب نرمی دکھانا، اسے خشوع کہتے ہیں۔ اب یہ جو خشوع ہے وہ پہلے انسان کے دل میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ حالت اس کے بعد اس کی آنکھوں تک آتی، اور پھر یہ خشوع جو ہے وہ اس کی سماعت کے اندر پہنچتا ہے۔ انسان کا پورا بدن خاشع ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، ملائم ہو جاتا ہے، اور بچھ جاتا ہے اس فرد کے سامنے جس کے سامنے وہ خشوع دکھا رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، اور وہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی
کو موو کر رہا تھا یا اس میں ہاتھ پھیر رہا تھا یا اس سے کھیل رہا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کا دل خشوع کی عالم میں ہوتا تو اس کے پورے بدن کے اعضاء و جوارح وہ بھی خشوع کے عالم میں ہوتے. نماز کے اندر خشوع کرنا ہوتا ہے کیا؟ اپنے ہاتھ اور اپنے پورے بدن کو پروردگار عالم کے سامنے ایسے سر تسلیم خم کر دے، جھکا دے، سرنڈر کر دے، ایسے کھڑا ہو جائے کہ جیسے بارگاہ الہی کے اندر سرنڈر ہو کے کھڑا ہوا ہے. لہذا پروردگار عالم کے ذکر کے لیے اس کی نماز کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خشوع کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ حاضر کرے اور لے کر جائے. اس کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنے ذہن کے تصورات کو جھکا لے، اپنے دل کو جھکا لے، اور صرف یہ خشوع جو ہے وہ انسان کے بدن کا نہ ہو، دل کا خشوع بھی ہو. اب کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اسی دعا کے جملے کیا ہیں؟ وَشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، مجھے شرح صدر عنایت فرما، انابت المخبتین، مخبتین کی انابہ کی طرح سے. کیا ہے شرح صدر؟ شرح صدر کے لیے کچھ چیزیں جو ضروری ہیں کہ جو انسان کے اندر ہونی چاہیے تو پھر اسے شرح صدر کی منزل نصیب ہوتی ہے. نمبر 1، اسے ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا ہے، دو دلی سے باہر آنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ اسے ایک راستے کا تعین کرنا ہے اور اسی راستے پر چلنا ہے. اس راستے پر آنے کا مصمم اور پختہ ارادہ کر کے آنا ہے کہ اس کے بعد اب بیک نہیں ہو سکتا، وہ پیچھے نہیں جا سکتا، اب اسی پہ آگے بڑھنا ہے. مشکل آئے، مصیبت آئے، امتحان آئے یا کوئی مرحلہ آئے، اسی راستے سے ہو کے گزرنا ہے. اور اس کے اندر اپنے دل کو کشادہ کر لے، کھلے دل کے ساتھ وہ کام انجام دے. نمبر 1. نمبر 2، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ شرح صدر کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 3، عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے. اور نمبر 4، سکون، اطمینان، متانت، وقار، سکینت، یہ انسان کو اپنے اندر رکھنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کام ہوتے ہیں اور بہت غور سے اور سکون سے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تب بولتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بات میں، الفاظ میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ جو سیدھا آپ کے دل میں جا کے بات اتر جاتی ہے. خاموش رہتے ہیں، سکون اور اطمینان ان کے یہاں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. صبر اور غصے کو پی جانا، یہ شرح صدر کے لوازم میں سے، اس کی کنڈیشنز اور اس کی ریکوائرمنٹس میں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو کیا؟ یکسوئی، ایک راستے کا انتخاب کر لینا اور بس. اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، عیبوں پہ پردہ ڈالنا دوسروں کے، سکون اور اطمینان اور متانت اپنے اندر لے کر آنا، توقف اور رک کے، بے وقوف نہیں ہونا، توقف ہونا، صبر کے ساتھ اور غصے کو پی جانے کے ساتھ کرنا. یہ انسان کو شرح صدر دلواتے ہیں. اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شرح صدر انسان کو دلاتی ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ قرآن میں تدبر کرنا انسان کو شرح صدر دلواتا ہے. اور کیا چیز؟ ذکر الہی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دل مطمئن ہوگا، قلب مطمئن ہوگا تو شرح صدر ہو جائے گا. ذکر الہی انسان کو شرح صدر تک پہنچاتا ہے. تسبیح اور عبادت الہیہ، شرح صدر کے اسباب اور عوامل میں سے ایک عامل یہ ہے کہ انسان تسبیح پروردگار اور عبادت پروردگار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے اور دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. اس کے ذریعے سے بھی انسان شرح صدر کی منزل پر پہنچ جائے گا. مخبتین، خضوع اور خشوع کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے مخبتین کے معنی کو، مخبت کے معنی کو، خبت کے معنی کو، جو کہ تواضع، عاجزی کے معنی کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے. فروق اللغہ نے خضوع اور اخبات میں فرق ذکر کیا. خضوع بھی جھک جانا ہے، اخبات بھی جھک جانا ہے.
لیکن فروق اللغہ، صاحب فروق اللغہ نے ایک فرق بیان کیا، اور وہ فرق کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہمارے گڑ گڑانے والے بندے، اور بشارت ان کو دے دو جو ہمارے گڑ گڑانے والے بندے ہیں، ٹھیک؟ اب یہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو مخبت ہیں، جو مخبتین ہیں نا، ان کی یہ نشانی ہے کہ ان کا یقین بلندی پر ہے، ایسی بلندی پر ہے کہ وہ جب بارگاہ الہی میں آتے ہیں تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے، وہ بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں۔ جیسے سرکار امیر کائنات علیہ السلام نماز کے عالم میں ہے، تب کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاؤں سے تیر کو بھی کھینچ لوگے تو علی کو پتہ نہیں چلنے والا، اس لیے کہ علی عبادت کے عالم میں ہے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہے۔ وہی علی جب سائل آ رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر زکوٰۃ کے طور پر دینے، تو یہ کیا ہے کہ علی ہیں وہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ دیکھ وہ میرا سائل سوال کرنے والا ہے، اسے کچھ عطا کر دے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں علی۔ لیکن مخبتین، کیسا یقین چاہیے کہ انسان مخبتین میں سے ہو جائے کہ پروردگار مجھے تواضع رکھنے والوں میں سے، ایک تو اطاعت خاشعین کی مجھے توفیق عنایت فرما، نمبر 2 مجھے شرح صدر عنایت فرما، اور مجھے انابت مخبتین، یعنی انابت مخبتین کے صدقے میں شرح صدر عطا فرما، تواضع کرنے والوں کی طرح، اور جو جھک جانے والے ہیں اپنے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پروردگار اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ جو رب ذوالجلال کی ذات میں یقین کو پہم رکھتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور شرح صدر کر دیتا ہے اس کے لیے۔ لہٰذا رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے تیری امان کا واسطہ، اے خوف زدہ لوگوں کی امان اے پروردگار، تجھے تیرے محبوب ترین بندوں کا واسطہ، ہمیں شرح صدر عنایت فرما کہ ہمارا سینہ کشادہ ہو جائے، ہمارا یقین اور بڑھ جائے تیری ذات پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہمارا یقین بڑھ جائے، ان کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، اور ہمیں اپنی ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو تیرے خاشع بندے، جو تیرے سامنے آ کر سرنڈر ہو جانے والے ہیں، جھک جانے والے، بچھا دینے والے لوگ ہیں، ان کی طرح کہ ہمیں عبادت کرنے کی پروردگارہ تو توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔